جب ہم پشاور پہنچے تو ہمیں ایک خوب آراستہ دفتر مل جایا گیا۔ ایک پشتون ڈیسک کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے خود کو متعارف کروایا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ وہ ISI کے مقامی دفتر کا سربراہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ان کے لیے ایک قریبی دوست اور مہمان تھا جس کا وہ بہت لحاظ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب تھا، کیونکہ یہ مجھ پر واضح تھا کہ میں ان کو اس لیے پیارا ہوں کہ جب وہ مجھے بیچتے تو ایک اچھی قیمت پا سکتے۔ وہ انسانوں کے تاجر تھے، جیسا بکروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنی بکرے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا مالک خوش ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اس افسر کے ساتھ ہی نماز ادا کی اور ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں گیس، ہیٹر، بجلی اور ٹائلٹ تھا۔ مجھے کھانا اور مشروب دیا گیا، حتیٰ کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی پڑھنے کے لیے دیا گیا اور ایک کاپی پینسل بھی، اور دروازے پر تعینات محافظ بہت مددگار تھا۔ اس نے رات بھر مجھے ہر وہ چیز دی جس کی میں نے درخواست کی۔ پشاور میں قید کے دوران مجھ سے تفتیش نہیں کی گئی، صرف ایک شخص ہی ہر روز آتا تھا جس کو پشتو نہیں آتی تھی اور اس کی اردو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ایک ہی سوال بار بار پوچھتا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ میں جواب ہر مرتبہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، صرف خدائے بزرگ و برتر جانتا ہے اور وہی میری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ جو بھی ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میری قید کے دوران جو بھی افسران مجھے ملنے آتے وہ میرے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے کھل کر گفتگو نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے تھے، مگر ان کے چہرے اس سے کہیں زیادہ واضح انداز میں مجھ سے وہ بات کرتے تھے جو ان کے الفاظ کر سکتے تھے۔ ان کے چہروں پر میرے لیے رحم دکھائی دیتا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکتے تھے۔ آخر کئی دن بعد میرے کمرے میں ایک شخص آیا جس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ غم سے غش کھا گیا اور شرم سے اس کی بری حالت ہو گئی۔ وہ آخری شخص تھا جو اس کمرے میں نے دیکھا۔ مجھے اس کے نام کا کبھی علم نہیں ہوا، مگر اس کے فوراً بعد، شاید اس کے جانے کے 4 گھنٹے کے بعد، مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ شائستہ انداز میں بات کر رہا تھا اور ہم نے تہنیتی کلمات کا تبادلہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ اس نے بتایا کہ مجھے جلد ہی منتقل کر دیا جائے گا، اتنا جلد کہ مجھے فوراً وضو کر لینے چاہیے اور حاجت پوری کر لینی چاہیے۔ کوئی سوال کیے بغیر میں اٹھا اور وضو کر لی۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک اور شخص اندر داخل ہوا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور ایک کالا کپڑا تھا۔ اس نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ یہ زندگی میں پہلی موقع تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ جب وہ مجھے عمارت سے باہر لا رہے تھے تو انہوں نے مجھے لاتیں ماری اور گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ انہوں نے اب تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ گاڑی تقریباً 1 گھنٹے تک چلتی رہی اور پھر رک گئی۔ مجھے ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میں ہوائی اڈے پر ہوں جہاں مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کسی نے مجھے پکڑا اور میری کلائی سے میری قیمتی گھڑی اتار لی۔ جب میں ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا تو ایک گارڈ نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، خدا حافظ۔ جس انداز سے اس نے یہ کہا تھا اس سے لگتا تھا کہ میں کسی خوشگوار سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ ہیلی کاپٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ لوگوں نے مجھے ٹھڈے مارے، مجھ پر چیخے چلائے اور چاقو سے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں سے پٹی نوچ لی اور پہلی مرتبہ میں دیکھ پایا کہ میں کہاں ہوں۔ پاکستانی اور امریکی سپاہی میرے گرد کھڑے تھے۔ ان سپاہیوں کے پیچھے میں ایک فوجی گاڑی دیکھ سکتا تھا جسے ایک جنرل کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ پاکستانی سپاہی مجھے دیکھتے رہے جب امریکی فوجیوں نے مارتے ہوئے میرے باقی مادہ کپڑے میرے بدن سے نوچ ڈالے، حتیٰ کہ میں الف ننگا ہو گیا۔ لیکن پاکستانی سپاہی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتے رہے، گویا وہ امریکیوں کے اس کرہ فعل کی داد دے رہے ہوں۔ انہوں نے مجھے امریکیوں کو سپرد کرنے کی رسم میری آنکھوں کے سامنے ہی ادا کی۔ وہ لمحہ میری یادوں میں ایک دھبے کی طرح نقش ہو گیا ہے۔ اگر پاکستانی ان ملحد امریکیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو مجھے کم از کم یہ توقع ضرور تھی کہ وہ یہ اصرار کرتے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کے خود مختار علاقے میں نہ کیا جائے۔ میں ننگا ہی تھا جب کھردرے ہاتھوں والے ایک امریکی نے مجھے گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر میں ڈال دیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ ڈالے اور میرے منہ پر ایک ٹیپ لگا کر میرے سر پر ایک کالا کپڑا لپیٹ دیا۔ اس کپڑے کو میری گردن کے ساتھ ٹیپ سے لگا دیا گیا اور مجھے ہیلی کاپٹر کے فرش سے باندھ دیا گیا۔ اس تمام دورانیوں میں نہ تو چیخ سکا اور نہ ہی سانس لے پایا۔ جب بھی میں سانس قابو میں کرنے کی کوشش کرتا یا ایک طرف ہونے کی کوشش کرتا تو مجھے زور سے ٹھڈا رسید کیا جاتا۔ ہیلی کاپٹر پر میں نے مار پیٹ کا خوف ذہن سے نکال دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دیر میں ہی میری روح
मेरे जिस्म को छोड़ देगी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं जल्द ही इस तशद्दुद की वजह से मर जाऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी न हुई। सारा रास्ता ये सिपाही मुझ पर चीखते रहे और मुझे मारते रहे, हत्ता कि हेलीकॉप्टर उतर गया। जब तक मैं वक्त का शुमार खो चुका था, एक फ़ौजी ने मुझे हेलीकॉप्टर से बाहर घसीटा। बाहर कई फ़ौजियों ने मुझे मारा पीटा। मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे कई घंटों तक मारते रहे। उसके बाद वो फ़ौजी मेरे ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे वो पार्क के बेंचों पर बैठे हों और मज़े से बातें करने लगे। मैं 2 घंटे तक गठरी बना हुआ फर्श पर पड़ा रहा। फिर उन्होंने मुझे घसीट कर एक और हेलीकॉप्टर में डाल दिया। ये पुराने वाले से ज़्यादा जदीद दिखाई दे रहा था। फ़ौजी ने मुझे एक सीट से बांध दिया और सारे रास्ते मुझे नहीं छेड़ा गया। हेलीकॉप्टर 20 मिनट बाद उतर गया। फ़ौजियों ने मुझे उतार कर चलाना शुरू किया। एक लंबा रास्ता था। मेरी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द कई लोगों के वजूद का एहसास रखता था। एक तर्जमान ने मुझे बताया कि मुझे सामने मौजूद सीढ़ियों से नीचे उतरना था। नीचे जाकर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गईं। शायद सीढ़ियों की 6 मंजिलें उतरने के बाद हम एक जगह रुके और मेरे सर से काला थैला उतार दिया गया। मेरे चेहरे से टेप भी उतार दी गई और मेरे हाथ खोल दिए गए। मेरे इर्द गिर्द 4 अमरीकी फ़ौजी खड़े थे और बाएं जाने मुझे पिंजरों की मानद बनाए गए कैद खाने दिखाई दे रहे थे जिनमें लोग मौजूद थे।